بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو شب معراج مبارک. اور ویلاگ شروع کرتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین مجھے تو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف. آپ کو پتہ ہے کل سینٹ کا جو آج رات کے بعد سینٹ کا جو معرکہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں کہ حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم اپوزیشن اتحاد آمنے سامنے ہیں. اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو یا جو فیئرنیس کی بات کی جائے تو پی ڈی ایم کا جو ہے 53 ووٹس ہیں اور حکومتی اتحاد کے 47 یعنی 47 ووٹس ہیں. اگر بائی دا بک چلا جائے یا جو عمران خان شفافیت کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز میں شفافیت ہونی چاہیے اور جو قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ کے ہارنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ووٹ بکا یا ووٹ مینج ہوا ہے. اب اگر عمران صاحب کی بات کو لے لیں تو پھر یہاں بھی جیت کس کی ہونی چاہیے؟ اپوزیشن اتحاد کی. لیکن اس میں ادارے بھی سرگرم ہو گئے ہیں اور خود جو ہے اپنا ان کی عمران خان کی اے ٹی ایمز اور جو 2 نئی اے ٹی ایم کا اضافہ ہوا ہے ایک بلوچستان سے اور ایک سندھ سے وہ بھی سرگرم ہے. لیکن آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ لوگ بکتے کیوں ہیں؟ بالکل یہ بہت بڑا ویلڈ سوال ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ کر دی جائے. اب خان صاحب کو جہاں سوٹ کرتا تھا قومی اسمبلی میں انہوں نے اوپن بیلٹنگ کی بات کی تھی لیکن یہاں ان کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے وہ اوپن بیلٹنگ کی بات نہیں کرتے. اور ان کے لوگ بھی جو ہیں وہ بائی ہک یا بائی کروک لگے ہوئے ہیں کہ جو اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں ان کو الور کرنے کے لیے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ہمیں ہمارے امیدوار کو ووٹ دیں. ایک طرف خان صاحب خود ڈسے ہوئے ہیں حفیظ شیخ کے الیکشن کے بعد اور اب وہ پھر وہی وہ کام کر رہے ہیں جو بقول ان کے اپوزیشن نے کیا تھا. میری کوئی 7 سینیٹر سے بات ہوئی ہے جو اپوزیشن اتحاد کے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے تعلق ہے 30-35 سال سے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ فون تو آ رہے ہیں اور ہمیں بات کے نتائج کی بھی اپنا دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں کیا فون آ رہے ہیں؟ پیسے کے پیسے کے بھی ہیں اور باقی ہر بندہ بشر ہے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ویڈیو ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ وہ آپ کو بات کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے کون تھا. بہرحال یہ بڑا افسوسناک ہے. اور یہ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو مریم نواز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں کہ یہ ایک اپنے سینیٹر نے یہ کہا ہے کہ انہیں فون آ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ادارے اور ریاست انوالو ہو جائے گی تو پھر اس کے سامنے جیت کس کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایم ایل اے نے دکھایا کہ کس طرح حفیظ شیخ کو انہوں نے شکست دی ہے قومی اسمبلی میں سینیٹر کے انتخاب میں. اب آتے ہیں کہ کل کے انتخابات کی طرف. کل کے انتخابات میں آپ دیکھیں کہ حفیظ شیخ کی ہارنے کی بڑی وجہ جو میں نے پوچھا پی ٹی آئی کے سینیٹر سے میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے بھائی کیوں آ گئے؟ وہ جیت کے رفوزی ارشد کو وہی ووٹ ملے. وہ کہتے ہیں ایک تو وہ اجنبی تھے وہ اپنا پی ٹی آئی میں اجنبی تھے اور لوگ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے شروع میں کہا بھی خان صاحب کو کسی اپنے امیدوار کو دے دیں اسلام آباد سے تاکہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جڑی رہے. لیکن یہ انہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ دی اور حفیظ شیخ کے بارے میں ایک جو پروپیگنڈا کہہ لیں یا ان کا ایک پالیسی کہہ لیں کہ جو کچھ مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار پوری قوم جو ہے وہ انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے لوگ بھی دبی لفظوں میں کہتے ہیں اور اپوزیشن تو کہتی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ معاشی پالیسیاں ان کی چل رہی ہیں. سب سے بڑی بات کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں تھے اور پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کے رکن نہیں اس لیے وہ ایک یہ بھی فیکٹر تھا. باقی جو ووٹ خریدنا یہ وہ باتیں اوائڈ کر لیں لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا. اب جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ صادق سنجانی صاحب اور مرزا افریدی صاحب یہ ان دونوں کا بھی تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اور میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا اللہ کے بندو افریدی صاحب کو اپنے ٹکٹ دے دیا اتنے بڑے بڑے نام پڑے تھے سینٹ میں اپنا کے پی سے تو ان کو دے دیتے. اگر آپ نے نمائندگی دینی تھی تو کے پی ان کو دے دیتے. ان کا نا ہمارے لیے بھی یہ نام جو تھا یہ ایک بم شل تھا. ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ نام آئے گا اور اس پہ ہم نے کچھ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا کہ
کہ اس PTI کے سے کسی کو دیں وہ مناسب ہے، لیکن خان صاحب فیصلہ کر چکے تھے. فیصلہ خان صاحب تو نہیں کیا، فیصلہ تو کہیں اور سے آیا نا، جس کے بعد وہ سب خاموشی چھا گئی. اور وہ کہتے ہیں جو آزاد سینیٹرز ہیں اپنا فاٹا کے 4 وہ انہیں ووٹ دیں گے. اب اس میں ایک تو شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں، لیکن پتہ نہیں اب ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی. اب دیکھتے ہیں کل رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ جہاں ادارے متحرک ہو جائیں، جہاں حکومت متحرک ہو جائے، جہاں ریاست متحرک ہو جائے کسی ایک گروپ کی سیاسی اتحاد یا کسی انڈیویجول کے خلاف، تو پھر اس کے رزلٹ جو ہیں صحیح نہیں نکلتے ہوتے. اب جو PDM کے جنہوں نے اپنا امیدوار ہیں یوسف زرع گیلانی صاحب اور فور حیدری صاحب، آپ کو پتہ ہوگا میں نے کوئی 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ہے وہ بلوچستان سے ہے، وہ JUI سے آئے، اور وہی ہوا، اللہ نے لاج رکھ لی میری خبر کی، اور غفور حیدری صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا. اب غفور حیدری صاحب تو بالکل کہتے ہیں وہ کلیئر ہے، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں زیادہ ووٹ مل جائیں گیلانی صاحب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افریدی صاحب جو ہے وہ پارٹی میں اجنبی ہیں، اور وہ ان کی اتنی ایفیلیشن بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو اب رانا ثناء اللہ بتا رہے تھے، جو میں نے بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنا یہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور ان کے اپنے سائن موجود ہیں. اب نہ انہوں نے اپنا وہ جو ان کے شمولیت کا تھا، نہ انہوں نے اپنے آپ واپس لیا، اور نہ دوبارہ PTI میں شمولیت کا انہوں نے کوئی فارم بھرا. یہ ایک چیز ٹیکنیکل ہے، یہ دیکھتے ہیں کل الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. لیکن اگر وہ لڑیں بھی تو وہ ان کی جو اپنا شکست جو ہے وہ مجھے یقینی لگ رہی ہے. اور غفور حیدری صاحب ظاہر ہے وہ پرانے سیاستدان اور PDM کے پرفارمس ہیں، نواز شریف کے وہ امیدوار ہیں، بلاول بھٹو کے وہ امیدوار ہیں، زرداری صاحب کے امیدوار ہیں. تو ان کا لگ رہا ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے، ان کا بلکہ میں نے کہا نا زیادہ ووٹ ملیں. اب سنجرانی صاحب جو ہے وہ ہر قیمت پہ نا وہ اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. وہ کیا جیتنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ جیتنا چاہتی ہے. پتہ نہیں ان میں کیا ایسا رکھا ہوا ہے، کیا ان میں کیا ایسی شہد کا چھتا لگا ہوا ہے کہ وہ انہیں کو لانا چاہتے ہیں. گو کہ یہ PTI میں بات ہوئی تھی کہ آپ کو PTI کو امیدوار لے آئے، لیکن خان صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں، مرزا افریدی صاحب کا فیصلہ کیا ہے، بڑا ان کا احترام ہے، لیکن اس میں PTI کے لوگ خوش نہیں ہیں، اور رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جو ہے اپنا وفاقی وزیر قانون وہ بھی پہنچ گئے ہیں اپنا اسلام آباد، صبح پہنچ جائیں گے اسلام آباد، بقول اسد عمر کے، وہ ملک سے باہر تھے، اس کو کل پہنچ جائیں گے. اور ایک جو اپنا ہماری محترمہ سینیٹر ہیں MPM کی، وہ عدت میں ہیں، اور حکومت کے بقول انہوں نے فتویٰ لے لیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا سکتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میڈیا ایک اور فتویٰ بھی چلا رہا ہے کہ دین میں یہ گنجائش نہیں کہ آپ ووٹ کے لیے جو ہے اپنی عدت توڑیں. تو وہ اپنا وہ بھی ایشو، اگر یہ 2 ووٹ بر وقت نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ بالکل پاسا ہی پلٹ جائے گا. لیکن اسد عمر نے کہا کہ فروغ نسیم اور خالدہ بیوی کل، خالدہ پہنچ گئی ہیں، اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ کل پہنچ جائیں گے. ذرا فرق تو 2-3 ووٹوں کا آئے گا، لیکن حکومت پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور یہاں تک کہ عدت کے بھی انہوں نے فتوے لے لی ہیں، اور ایک اور مخالف فتویٰ بھی آ گیا. بہرحال یہ تو سیاست اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اب یہ ہے کہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کل کتنے سینیٹر اپوزیشن کے پہنچ پاتے ہیں پارلیمنٹ میں. میں نے جو حکومتی جو ہے کہ جو کہہ لیں چیف وپ کہہ لیں، جو سارے امور کی نگرانی کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا آپ کے سارے سینیٹرز پہنچ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے 100% سینیٹرز پہنچ جائیں، اور اس میں کوئی اپنا نہیں کہ ہمارا کوئی سینٹر نہیں پہنچے گا. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو فیکٹر ہے کہ دونوں امیدوار آپ کی پارٹی کے نہیں، اور حفیظ شیخ صاحب کو بھی آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے آ رہے تھے کہ وہ PTI سے نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن ہم جڑے ہوئے ہیں ساتھ عمران خان کے. تو میں نے اس سے مزید بحث نہیں کی کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حفیظ شیخ کے ساتھ بھی سارے جڑے ہوئے تھے. اور آپ کو جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، وہ 20 کے 20 MLAs جو ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جو ناراض تھے. اور آخر وقت اس وقت 20 کے MLA جو تحریک انصاف کے آخر وقت تک ناراض تھے، اور انہوں نے باقاعدہ فون کر کے ننگی دھمکیاں دے کر کہا کہ بھائی آنا ہے کہ پھر ہم آپ کو اٹھوا لیں. جب بات یہاں تک ہو تو ریاست اور حکومت یہاں تک انمال ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو.
یہی سوال میں نے کیا اپوزیشن سے کہ آپ کے سارے سینیٹر پہنچ پائیں گے، یہ آپ نے میک شور کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے میک شور کیا ہے کہ سارے سینیٹرز پہنچ جائیں، گو کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ 2 سے 3 کے پیچھے اپوزیشن اپنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے نہ پہنچ پائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے چلو امکان کوشش ہے کہ ہمارے تمام جو ہیں وہ سینیٹرز پہنچ جائیں، ان کے بقول کے وہ 50 کے قریب وہ پہنچ جائیں، باقی جو ہے وہ پہنچ جائیں گے صبح۔ بہرحال یہ مرکہ لگتا ہے کہ پوری قوم کو انہوں نے ہیجان میں مبتلا کر دیا ہے اس الیکشن نے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں اتنا بڑا کیا کہتے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے حکومت کے درمیان، لیکن یہ ہوا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے، یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ جمہوریت کے منہ پہ میں کیا کہوں کہ بڑا کیا کہتے ہیں اس کے چہرے کو ویک کر دیا گیا، اس کو فوگی کر دیا گیا ہے، دھندلا دیا ہے کہ اس حد تک ہر بندہ آگے آ گیا ہے کہ نہیں میرا امیدوار پہلے۔ اب دیکھیں اگر تو میرٹ پہ جائیں تو جیت تو ہوتی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور غفور حدیث صاحب کی، اور عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی حل رہ گیا یہ معرکہ جیتنے کے لیے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کریں، لوگوں کو دھمکائیں اور لوگوں سے زبردستی یا کسی طرح ان کو اپنا اپوزیشن کے حق میں ووٹ نہ دینے یا اپنے حق میں ووٹ دینے کی بات کریں۔ اب یہ پہلے آپ نے آئی تھی ویڈیو آپ کو پتہ ہے علی حیدر گیلانی کی کہ آپ ووٹ ضائع کریں، تو یہی حربہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنا اس الیکشن میں بھی کہ اس الیکشن میں دیکھیں کتنے ووٹ ضائع ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ ٹیکٹسز ہیں، اور اگر آپ ضمیر جو کہتے ہیں میں نے ضمیر نہیں بیچنا تو ضمیر اس طرح بیچا جاتا ہے کہ آپ ووٹ خراب کر دیں، وہ بھی ضمیر بیچنا ہی ہوا نا۔ پھر اسد عمر صاحب ایک ٹی وی پہ شو پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 100% امید نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ یہی دعوے اپنا پی ڈی ایم کر رہی ہے، لیکن آج اس الیکشن سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کھل کے سامنے آ گئی اداروں میں، ان کا ادارے اس میں انٹرفیئر نہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ جو الیکشن ہے چیئرمین سینٹ کا، یہ ہمارے اداروں اور ہمارے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈو اور ڈائی کی صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اگر فرض کریں جس کا بھی چیئرمین آ گیا تو فرق اتنا نہیں پڑنا، اگر آپ نے جمہوری طریقے سے چلنا ہے، اگر آپ نے وہ مار دھاڑ اور گبر سنگھ اور سلطان رائی جیسی وہ اپنا ماحول پیدا کرنا ہے تو پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر گیلانی صاحب جیت بھی گئے تو ہمارا روز دنگل ہوگا ان سے سینٹ میں کہ ہم آپ کو چیئرمین سینٹ نہیں مانتے، آپ ووٹ خرید کے آئے ہیں۔ اب یہ باتیں ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال کل 3 بجے یہ شروع ہوگا سلسلہ، شام تک یہ رزلٹ آ جائے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر پھر میں کہوں گا اگر بائی دا بک جائیں تو پھر تو وہ اپوزیشن اتحاد جیتتا ہے، اگر دھونس ڈانلی اور ہارس ٹریڈنگ جائیں تو پھر عمران خان صاحب جیتتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا کہاں کھڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کھڑے کہاں، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں کوششیں، انہوں نے کہا تھا مجھے بائی ہوک اور کروک جو ہے وہ سنجرانی چاہیے چیئرمین سینٹ، یہ کل کی انہوں میٹنگ میں اپنے جو 5 پیارے ان کو کہا تھا۔ اب فیصلہ کل ہونا ہے، اور سینیٹرز کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں یا ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون میں جو 3 یا 4 سینیٹرز کی بات ہو رہی کہ وہ اپنا ضمیر بیچ سکتے ہیں، وہ نام میں نہیں لیتا، لیکن کل میں نے اشارے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر ان کو پی ڈی ایم ان کو اپنا ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوگی تو ان کی جیت یقینی ہے۔ پی ڈی ایم اپنے بھی نا منجی تھرے ڈانگ پھیرے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو سینیٹرز کیوں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر ایک سابق آئی جی وہ بھی ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مشکوک ہیں۔ بہرحال پھر جنرلز بھی ہیں، ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں۔ بہرحال دیکھیں فیصلہ کل ہو جائے گا، اور اسد عمر بھی کہہ چکے ہیں کہ مارجن کلوز ہوگا۔ اب جب حکومت یہ کہہ دے اس کا مطلب حکومت جو ہے کچھ خرید و فروخت کر رہی ہے، کچھ علور کر رہی ہے، کوئی لوگوں کو کنونس کر رہی ہے، یا زبردستی، یا کوئی حکومت کے پاس بہت سارے اپنے ہوتے ہیں ہتھیار اس قسم کے، اور جب ادارے بھی انوالو ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ جو سچ کی جیت جو مشکل ہوتی ہے۔ دیکھنا ہے کل کہ جیت سچ کی ہوتی ہے یا دھاندلی کی ہوتی ہے، دھونس کی ہوتی ہے یا ہارس ٹریڈنگ کی ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔